आप सभी नाजरीन को फातिमा वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है कहानी एक औरत पांच आशिक। पेश करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ताजरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैरो सियाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफर पर रवाना हुआ तो तवील अरसे तक उसकी कोई खबर न आई। उसकी बीवी इंतजार और एहसासे तन्हाई से मजबूर होकर एक नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक दिन उस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सरबराहे पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची, उसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेबे तन किए और गुस्से में सरबराहे पुलिस की खिदमत में पहुंची। एक तहरीरी रंजिश पेश की जिसमें दर्ज था कि जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और उसके बगैर मैं लावारिस हूँ, इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रहा किया जाए। जब उस पुलिस वाले ने एक नज़र उस औरत पर डाली, नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल दे बैठा। वालिये शहर ने औरत से कहा कि तुम मेरे घर में ठहरो जब तक उस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। उस औरत ने कहा कि मेरे खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं, मैं किसी गैर महरम के घर में दाखिल नहीं होती। वालिये शहर बोला कि जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं उस नौजवान को रहा नहीं कर सकता, हमारा तन्हाई में मिलना बहुत जरूरी है। वो औरत पुलिस वाले का पैगाम समझ रही थी। कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर तशरीफ क्यों नहीं लाते? वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए वक़्त भी निकाल लेंगे। वालिये शहर बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है? उस औरत ने अपने घर का पता दिया और बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी हमारे निगहबान। काजी ने पूछा कि क्या बात है? औरत कहने लगी, अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा अजर अजीम देगा। काजी ने पूछा कि तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफी की है? औरत कहने लगी कि मेरा एक भाई है जो मासूम है, उसे वालिये शहर ने पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। मेरी दरख्वास्त है कि उसे रिहा करने में मेरी मदद करें। जब काजी ने औरत के हुस्न को देखा तो उसको अपने जज्बात पर काबू न रहा और बोला कि तुम मेरे घर में मेरे मुलाजमीन के पास इंतजार करो, मैं उस वाली को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। वो औरत काजी के दिल का बैद जान गई और बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए। काजी बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है? उस औरत ने अपने घर का पता दिया। उसे भी वही वक्त बताया जो वालिये शहर को बता चुकी थी। उसके बाद वो वजीर के पास गई और सारा वाकया सुनाया। वजीर ने भी उसके हुस्न को देखकर मुलाकात का कहा। औरत ने उसे भी अपने घर का पता दिया और उसी वक्त बुलाया जिस वक्त वो बाकी लोगों को दावत दे रही थी। उसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, पूरी कहानी सुनाई और नजरे करम की गुजारिश की। बादशाह भी उसका हुस्न देखकर दिल दे बैठा। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? औरत ने कहा कि सरबराहे पुलिस ने। बादशाह ने कहा कि उसके महल में चले। औरत ने कहा, आप नाचीज घर में तशरीफ लाएं। बादशाह ने उसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता बताया और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को बुलाया था। बादशाह के बाद वो एक तरखान के पास गई। उसे एक ऐसी अलमारी बनाने को कहा जिसके 4 हिस्से हों, हर खाना दूसरे खाने के ऊपर हो और अलहदा से खुल सके। उसने अलमारी बनाने की कीमत पूछी। तरखान ने कहा कि वैसे तो इस तरह की अलमारी बनाने की उजरत 4 गुना है, लेकिन मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं ये अलमारी तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। औरत ने हामी भर ली और बोली, 4 के बजाय 5 खाने बनाना। तरखान ने कहा कि तुम
بیٹھو جہاں، میں الماری بنا کے دیتا ہوں۔ ترکھان نے جب الماری مکمل کر لی تو اس نے اس کے گھر پہنچا دی، اور گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکال لیے اور مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں اور پھلوں کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اس دن اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی آیا۔ عورت نے اس کو خوش آمدید کہا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ عورت اس سے کہنے لگی کہ آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ اسے رنگین کپڑے دیے۔ قاضی نے عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے اور دروازے پر دستک ہوئی تو قاضی نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا شوہر۔ قاضی گھبرا گیا۔ قاضی نے پوچھا کہ اب میں کہاں چھپوں؟ عورت نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی۔ قاضی گھبرایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نیچے والے خانے میں دھکیل دیا اور الماری بند کر دی۔ پھر وہ دروازے تک گئی، دیکھا تو والی شہر تھا۔ عورت نے اسے بڑے پیار سے اندر لے آئی۔ عورت نے کہا کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، میں آپ کو رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ جب والی شہر بہکنے لگا تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کے رہا کے احکام مجھے لکھ کر دیں تو میرے دل کو سکون ہو۔ والی نے قلم اٹھایا اور افسر کے نام پیغام لکھا، یونی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس نوجوان کو رہا کر دینا جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ عورت نے وہ رکا سنبھال لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ والی شہر نے پوچھا کہ اس وقت کون آ گیا؟ عورت بولی کہ میرا شوہر۔ والی شہر گھبرا کر کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ عورت نے کہا کہ آپ اس الماری میں چھپ جائیں۔ اس نے والی کو دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریف کی، اس کے بھی کپڑے تبدیل کروائے اور دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ وزیر کہنے لگا کہ اب دروازے پر کون ہے؟ عورت نے کہا کہ تم جلدی سے الماری کے اندر چھپ جاؤ۔ وہ وزیر الماری کے تیسرے خانے میں چھپ گیا۔ عورت دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس بار بادشاہ سلامت تھے۔ عورت نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر آئے، آپ سکون سے بیٹھیے، میں ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، ان کو پہن لیں۔ بادشاہ نے بھی کپڑے بدلے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر رہی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عورت بولی کہ میرا شوہر۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ عورت بولی کہ فکر کی بات نہیں، میں اسے واپس بھیج دوں گی، آپ اس الماری میں چھپ جائیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور الماری کے چوتھے خانے میں بند کر دیا۔ دروازہ کھولا تو ترکھان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے ناراضگی سے کہا کہ تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی۔ ترکھان نے پوچھا کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ عورت بولی کہ اس کا 5واں خانہ بہت چھوٹا ہے، تم اس میں خود گھس کر دیکھو۔ ترکھان جب الماری کے اندر داخل ہوا تو اس عورت نے 5واں خانہ بھی بند کر دیا اور رکا لے کر سیدھی جیل گئی۔ پیغام دکھایا اور اپنے عاشق کو رہا کر کے لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عورت بولی کہ اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ وہ سامان لے کر دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ 5 مرد جو الماری میں قید تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے۔ آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب نکل گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر اور وزیر نے والی کے سر پر، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، کہنے لگا کہ بے حیائی کی حد ہو گئی۔ والی نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا کہ خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ جب وزیر نے شور مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے جس نے سب کو مصیبت میں ڈالا سوائے بادشاہ کے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے عورت کی چال میں پھنسا ہوں۔
یہ سن کر ترخان بولا کہ میں نے اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا کہ جہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے قہرانے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا کہ اس الماری میں بھوت پریت ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے جب سنا تو چیخا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آدمی بولا کہ اس الماری میں جن ہے جو انسان کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے تلاوت کی اور لوگوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب لوگ قریب آئے تو وہ بولا کہ میں قاضی شہر ہوں، اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ چنانچہ قاضی نے سب کو کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سن کر لوگ ایک ترخان کو بلا کر لائے۔ اس نے الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترخان کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ محترم ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔